جی بے وقوفی، ارے مولانا کی بیوی ایسے گھوم رہی، مولانا کی گھوم رہی، تیری کی گھوم رہی ہے؟ بہت اچھا. تو مولانا کی گھوم رہی، مولانا کی بیوی کے میک اپ تھا، مولانا کی تھا، تیری کی بھی تھا. مولانا کی کو کیوں دیکھ رہا؟ اپنی کو دیکھنا. جی مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مولویوں کو تو یہ قوم حقہ پانی بند کر دے اگر موقع مل جائے تو. مولوی کی بیوی ایسا کر رہی ہے، مولوی کا بیٹا ایسا کر رہا، مولوی کا بھائی ایسا کر رہا، مولوی کا چچا ایسا کر رہا، مولوی کا خاندانی ایسا کر رہا. ارے مولوی غلط کرے وہ بھی غلط، تو غلط کرے وہ بھی غلط. بالکل حق. آداب برابر. جی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مولوی کے صاحب ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پکڑ لے، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. بچوں کو نہیں پکڑنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں ہے، لیکن بلیڈ پکڑے گی وہ اپنا کام کرے گی. اور میرے بھائی پتہ کرو کہ گناہ ہے کہ نہیں ہے. اگر پتہ نہیں ہے گناہ کر لیا پھر بھی گناہ ہے. پتہ نہیں ہے یہ تمہاری خطا ہے. عجیب مسئلے ہیں. کتنے کام ایسے حرام کے ہو رہے ہیں کہ میرے بھائی پتہ نہیں ہے. واقعی میری قوم کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن علم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے. لوگوں علماء کی زیادتی ہے، اب علماء بہت زیادہ ہے. آپ کے سامنے دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا. آپ کسی بھی عالم کے ٹچ میں آ جاؤ، کسی بھی عالم کے کانٹیکٹ میں آ جائے، اپنی ظاہری جو ضروریات ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات ہیں، لوگوں وہ عالم سے سیکھنا شروع کر دو. اس لیے کہ زندگی میں جو آپ کے سامنے معاملات پیش آ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جلسے میں آنے والوں میدان محشر میں یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شراب پینا گناہ ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سود کھانا حرام ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زنا کرنا گناہ ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے، بلکہ جو آپ نے کام کیے ہوں گے وہ رجسٹر میں لکھا گیا ہوگا. میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہے. بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑا سخت مسئلہ ہے میرے بھائیو، بہت سخت مسئلہ ہے. یہاں آسانی کے ساتھ آپ کہتے تو ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ کرو، پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ فون کر کے بھی مولوی سے پوچھ سکتے ہو، عالم سے پوچھ سکتے ہو. آپ تو آپ کے گاؤں میں بھی کئی عالم ہیں. آپ کی مسجد کا امام بھی آپ کو بتا سکتا ہے. آج تو ہر گاؤں میں مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھانے والا بھی بتا سکتا ہے. خدا کے لیے پوچھو کہ نہیں پوچھتے الا ماشاءاللہ. کم لوگ ہیں گاؤں میں، اگر اچھا عالم ہو تو اس سے پوچھنے والے کم ہے، اس سے جلنے والے، حسد کرنے والے، اس سے جھگڑا کرنے والے زیادہ ہیں. ہر گاؤں کی بات بتا رہا ہوں، ہر گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. اچھا عالم اگر اللہ نے کسی گاؤں میں پیدا کر دیا ہے تو اس سے پوچھیں، اس سے دین سیکھیں، یہ کم ہے. اگر اس مولوی کا گھر بن گیا تو حسد زیادہ ہے. اس نے اگر اچھا کپڑا پہن لیا تو حسد زیادہ ہے. صحیح بتا رہا ہوں. اور اگر وہ مولوی مالدار نہیں ہے تو ویسے اسے کم حقیر سمجھ رہے ہیں، اسے ویسے کم حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو بڑے بڑے معاملات میں نہیں پوچھ رہے ہیں. اور میرے بھائی کان کھول کر کے سن لو، میدان محشر میں حساب براق ہے. ایک ایک جملے کا ایک ایک دن کے کا آپ نے حساب دینا. او جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بچہ کوڑا کاغذ ہے، اب اس کوڑے کاغذ کو کس رنگ میں رنگنا ہے یہ آپ کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو کس رنگ میں آپ رنگ کے لے کے جائیں گے؟ اس کو گناہوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے، یہ نیکیوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے، یہ بزرگوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے؟ اس کو کس رنگ میں آپ رنگیں گے اس کاغذ کو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پھر یہ نصیب کے کیا مسئلہ، یہ تقدیر کا کیا مسئلہ ہے کہ حضرت اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا. جب تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، کوڑا کاغذ تو ہے لیکن اللہ تقدیر تو پہلے سے ہی لکھ کے تیار کر دیتا ہے. جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تو حضرت وہ تو ہو نہیں ہے. اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا شراب پیے گا تو وہ تو پی نہیں ہے. اللہ نے اگر لکھ دیا زنا کرے گا تو وہ تو کر نہیں ہے. تو ہماری کیا خطا ہے؟ اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ دیا تو اس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ بھی سنو. آج یہ بھی کنفرم کر دوں کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے. سنیں یہ جو ہے لکھا جانا، کوئی اگر زہر کھا کے مر گیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت اس کی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ زہر کھا کے مرے گا، تو پھر گناہ کیوں؟ اسے تو لکھا تھا کہ سوسائڈ کر کے مرے گا، گناہ کیوں؟ فلاں نے خودکشی کر لی، حضرت وہ تو لکھا تھا، اب گناہ کیوں؟ بس سمجھ رہے ہیں جی.
بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں تو حافظ عاصم صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کرے بڑے نہیں جاتے، بڑے ہی آ نہیں جائیں گے، اب جو گیا وہ نہیں آئے گا، یہ جو جھوٹ ہے، زندہ جھوٹ ہے، اب جو گیا وہ آئے گا، آنے کی بات ہے۔ ہاں سنیں، تھوڑی دیر اور سن لیجیے، میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑی دیر سن لیجیے، اور آپ لوگ جو ہیں اس وقت بالکل پیالہ آپ کا بھر چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سب مفتی ہو گئے، آپ کی دستار کرانے کی ضرورت ہے، تقریر سنانے کی ضرورت نہیں، اب تو سب بھرے پڑے ہیں، تھوڑی دیر سننا ہے آپ۔ یہ بچے بڑے بہادر ہیں، اگرچہ آگے بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں مگر کر تو نہیں، بیٹھے 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 خاموش بیٹھے 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 میرے بھائی، تقدیر کا مسئلہ بس کہتے جب یار وہ پھانسی کھا کے مرا، شراب پی کے مرا، تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو یار اس لیے یہ کیا اس نے، جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو پھر گناہ کیوں؟ تو تقدیر کا مسئلہ بھی سنو، اللہ نے جب تمہاری تقدیر میں لکھوایا تھا، اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی تھی تو سن، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ یہ 60 سال دنیا میں جیے گا، اس کو میں 60 سال کی زندگی دے کے بھیج رہا ہوں، یہ دنیا میں جا کے کرے گا کیا؟ بے شک اللہ نے دیکھ لیا کیا کرے گا، کیا کرے گا، اللہ نے دیکھ لیا، یہ اتنی شراب پیے گا، یہ جوا کھیلے گا، یہ سٹا کھیلے گا، یہ نمازیں پڑھے گا، یہ قرآن پڑھے گا، یہ حج کرے گا، یہ صدقہ کرے گا، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ کرے گا، یہ وہ، اللہ نے سب دیکھ لیا، جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھوا دیا، بے شک جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھوایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہم نے ایسا، لکھنے کی وجہ سے ہم نے کیا، نہ، ہمارے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا۔ بے شک مسئلہ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم نے مجبور ہو کے شراب پی، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو کے ہم نے جو ہے زنا کیا، نہ، ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھا۔ بے شک ٹھیک، اب اس کا اور مسئلہ آگے کو سن لیجئے، لکھ تو دیا، تقدیر بن گئی، مگر یہ تقدیر ایسا نہیں ہے کہ بالکل تالا لگ گیا، اب جو لکھ دیا وہی ہوگا۔ حدیث شریف میں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، حدیث شریف میں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے، اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو بدل بھی دے گا، اگر آپ کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کے نیکیوں کا سویرا بھی دکھا دے گا۔ بے شک ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ۔ حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا علی مجھے ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا بہتوں کے پاس گیا لیکن میرے مسئلے کا حل نہ نکل پایا۔ حضرت علی نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور مسئلہ میرا اتنا سا ہے، حضور میرا معاملہ اتنا سا ہے، میں تقدیر کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں کہ یہ بتائیے تقدیر کا معاملہ کیا ہے؟ مولا علی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، بڑا سادہ جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا۔ مولا علی نے فرمایا تقدیر پوچھنا چاہتا ہے کہ سمجھنا چاہتا؟ کہنے لگا حضور پوچھنا بھی چاہتا ہوں، حضور سمجھنا بھی چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، ایک پیر اٹھاؤ۔ ایک پیر اٹھا لیا اس نے اور اٹھا کے ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا۔ جب ایک پیر پہ کھڑا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہنے لگا حضور دوسرا پیر اٹھایا تو گر جاؤں گا۔ حضرت علی نے فرمایا یہی تیری تقدیر کا معاملہ ہے، اگر جیسے تو ایک پیر اٹھا کر کے کھڑا ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ بالکل اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ اللہ نے تجھے مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے چاہے تو اچھائی برائی کا راستہ چن سکتا ہے، بالکل مجبور اللہ نے تجھے نہیں کیا ہے۔ اور جیسے دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا گر جائے گا، ایسے ہی اللہ نے تجھے مختار نہیں کیا کہ جو چاہے کرے، بے شک صحیح بات، جو چاہے کرے، ورنہ تو انسان خدائی میں دعویٰ کرتے معاذ اللہ۔ اللہ نے نہ بالکل مجبور بنایا ہے نہ بالکل مختار بنایا ہے، اپنی مرضی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اچھائی کا راستہ چنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اچھائی کے راستے میں مدد فرمائے گا، بے شک، اور دعا کرو گے تو تمہاری تقدیر بھی اللہ بدل دے گا، بے شک، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جلسے میں آنے والوں
اللہ رب العزت ہر ایک گناہ کا حساب میدان محشر میں لے گا. جب لے گا یہ برحق ہے تو یہ سوچ کے گناہ کرو کہ کل میدان محشر میں یہ گناہ پڑھ کے بھی سنایا جائے گا اور اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے. بے شک بتائے کہ نہیں؟ یہ چیز سوچ کے گناہ کرو. شاید یہ سوچ کے اگر ہم گناہ کریں تو ہم گناہ کرنے سے ڈر جائیں, بے شک پیچھے ہٹ جائیں, اس لیے کہ کل میدان محشر میں ہم نے جواب دینا ہوگا. ایک خاتون مدینہ شریف میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آئی, عرض کرنے لگی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا ابھی گناہ ہو گیا؟ عرض کرنے لگی آقا گناہ ہو گیا. نبی نے اس کی ایک جملے کو سنا اور سن کے انسنا کر دیا. دوبارہ پھر بولی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا. سرکار نے اس کی بات کو سنا اور سن کے انسنا کر دیا. تیسری بار پھر بولی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. نبی نے تیسری بار سنا تو اس کی طرف توجہ فرمائی, کہا تجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ اکبر. زنا خود بتا رہی ہے, کیونکہ اسے یقین تھا کہ کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب میں کھڑی ہوں گی تو کل میدان محشر میں یہ میرا گناہ سامنے آئے گا اور اس کی سزا بھی سامنے آئے گی. بڑا سخت معاملہ ہوگا. کس طرح سے میں بچوں گی, کس طرح سے وہاں یہاں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر میرا معاملہ فائنل ہو گیا تو کل میدان محشر کی سزا سے بچ جاؤں گی. عرض کرنے لگی آقا میں گناہ کر لی, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے یا رسول اللہ, اس گناہ کی سزا سے مجھے پاک کر دیجئے آقا, مجھ سے گناہ ہو گیا. 3 مرتبہ میں آقا نے سنا. عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا. زنا بڑا سخت گناہ ہے. آج لوگوں زنا عام ہو گیا, بہت سستا ہو گیا زنا, بہت عام ہو گیا اور بہت آسان ہو گیا. خدا کی قسم زنا کی سزا بڑی سخت ہے, بڑی سخت ہے. 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. بڑا سخت گناہ ہے. سزا قرآن کہہ رہا میرے بھائی یہ میری اور تیری تجویز کی ہوئی سزا نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوئی سزا نہیں ہے. قرآن کی سزا 100 کوڑا لوگوں بڑا سخت ہے. اگر ایک کوڑا مارا جائے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے, کھال کھینچ لیتا ہے, وہ کوڑا بھی چمڑے کا کوڑا بڑا سخت ہے. لوگوں پھر وہ 100 کوڑا مارنے کا حکم ہے, 100 کوڑا. زنا کرنے والے کو, زنا کرنے والی کو آج زنا کو عام کر لیا گیا. آج زنا اتنا معاشرے میں آسان ہو گیا ہے کہ بہت اور اس کو جو ہے بہت بڑا گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. بہت سی جگہ پہ تو فیشن ہو گیا ہے, آج دوستیاں چل رہی ہیں. گاؤں دیہات کے اندر تو پھر بھی شرم و حیا باقی ہے. بڑے بڑے شہروں میں دیکھو, بڑے بڑے شہروں میں دیکھو آج بالکل شرم و حیا کا جمجمہ نکل گیا. فرینڈ شپیں چل رہی ہیں, لڑکیاں کھل کے کہہ رہی ہیں وہ میرا بوائے فرینڈ ہے, لڑکے کھل کے کہہ رہے ہیں میری وہ گرل فرینڈ ہے. آج یہ کھل کے فرینڈ شپیں چل رہی ہے. پارکوں میں دیکھو ناجائز تعلقات بنائے جا رہے, یہ عام ہو گیا. اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا, برا نہیں سمجھا جا رہا. آج گاؤں دیہات میں شرم و حیا باقی ہے, یہ بات حقیقت ہے. حالانکہ زنا گاؤں میں بھی بڑا ہے, یہاں بھی عام ہوا ہے, مگر بڑے بڑے شہروں میں تو اتنا عام ہے کہ ممبئی, دلی, کلکتہ, حیدرآباد آپ جاؤ, بڑے بڑے شہروں میں لڑکی منہ سے اپنے گھر والوں سے کہتی ہے او ماں میں آج شام کا کھانا گھر پہ نہیں کھاؤں گی. پھر کہاں کھائے گی؟ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں, میں کھانا اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر کھاؤں گا. عام ہو گیا. آئے آئے کلمہ پڑھنے والوں, مصطفیٰ کی شریعت کیا تمہارے لیے نہیں تھی؟ اور نبی کے امتی کہلانے والوں کہ ذرہ برابر بھی حیا نہیں رہ گئی. آج ہم نے اپنی بچیوں کو کیا سکھایا ہے؟ آج ہم نے اپنی بچیوں کو کون سا کلچر دیا ہے؟ آج ہماری بچیاں بڑی
बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, आज हमारी बच्चियां बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रही है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रही है। बाप सीना तान के कहता है मेरी बेटी बड़ी डिग्री कर रही है, भाई सीना तान के कहता है मेरी बहन बड़ी डिग्री कर रही है। मगर वो बेगैरत बाप ये तो बता, तेरी बेटी बड़े कॉलेज में पढ़ तो रही है, लेकिन अगर बेहयाई कर रही है, नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ा रही है, तो हम फूंकते हैं ऐसी डिग्री। हक है, हक है, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी, नारे रिसालत। हम थूकते हैं, बहुत अच्छी सलाह हो रही है। हम थूकते हैं ऐसी डिग्रियों पर, कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। हजरत आपको पता नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में तो दाखिला लेने के लिए बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं। मैंने कहा कितनी बड़ी डिग्री तेरी बेटी कर रही है? सीना तान के कहने लगा हजरत उस यूनिवर्सिटी का खर्चा ही लाखों का 1 साल का, उसका तो हॉस्टल का इतना खर्चा है, उसकी तो डिग्री का इतना खर्चा है। मेरी बेटी उस हॉस्टल में रह रही है, इतनी बड़ी डिग्री कर रही है। अरे साल अगर तेरी बेटी शरीयत मोहम्मद के खिलाफ रह के डिग्रियां कर रही है, तो हमारी जूती और ठोकर पे वो डिग्री है। जी बिल्कुल, हक है, हक है, हक है। मेरी नबी ने बेटी को सबसे बड़ी अगर कोई डिग्री दी है तो वो उसकी पर्दा और उसकी इज्जत, उसकी सबसे बड़ी डिग्री। बेशक, सुभान। अगर बेटी के पास पर्दा नहीं है तो उसके पास कोई भी डिग्री हो, वो डिग्री उसकी किसी काम की नहीं है। मेरे भाई सुनो और कान खोल कर सुनो, ये लाइट जल रही है, इस लाइट को आप देख रहे हैं, ये मेरे ऊपर भी जल रही है, आपके घरों में भी जल रही है। आप खरीदने जाओगे एलईडी, आप खरीदो, ये फ्यूज हो, फुकी हुई हो, आप खरीदोगे? फूकने के बाद क्या वजन इसका कम हो जाता? बताइए, वही वजन है ना बढ़ता ना घटता है। और लगभग फूकने के बाद भी रखी हुई दोनों एक सी दिख रही होंगी, फूकी और बगैर फूकी। बात है कि नहीं? हमने कहा क्यों नहीं खरीद रहा? कहने लगा हजरत इसके अंदर जो कमाल था रोशनी करना, वो कमाल खत्म हो गया, अब इसकी कीमत खत्म हो गई। मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के नहीं है कीमत, मेरी नजर में कूड़े से बढ़ के इसकी कीमत नहीं है। एलईडी का शेप तो वही है, मगर इसकी जो कदर थी वो उसकी रोशनी पर थी। अल्लाह के रसूल ने बेटियों को पर्दा इसीलिए दिया है, पर्दा रहेगा तो इनकी इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो इनकी कदर रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही बात, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। पर्दा रहेगा जी तो इज्जत रहेगी, इज्जत रहेगी तो कदर रहेगी, और जब पर्दा गया इज्जत गई, इज्जत गई, बेशक, तो बेकार, इज्जत गई, कदर। झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है बात, हाँ, झुकी हुई एलईडी से बढ़ के नहीं है। बस तू लिए घूम रहा सर पे, मगर वो चीज नहीं है, वो कमाल नहीं है जो कमाल इसके अंदर था। इसलिए कि बेटी का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है उसकी इज्जत है। औरत के पास सबसे कीमती जेवर अगर कोई है तो इज्जत। सोने में मिलावट चल सकती है, चांदी में मिलावट चल सकती है, मगर औरत की इज्जत में मिलावट नहीं चल सकती, नहीं चल सकती।